بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی دین کی اساسی ترین ضرورت ہے۔ علی دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص علی کو اسلام سے باہر نکالنا چاہتا ہے، علی کو دین سے باہر نکالنا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ دین سے دین کو منہا کرنا چاہتا ہے، دین سے۔ اور اس بات کو پیغمبر نے ہزاروں انداز میں سمجھایا، امت تک پہنچایا، یہاں تک کہ اس قدر سال کر کے، اس قدر آسان کر کے پیغمبر مسند پر تشریف فرما ہے اور سینکڑوں صحابہ آپ کے داہنے بائنے بیٹھے، اور پیغمبر نے اپنی چھڑی سے اپنے ارد گرد لکیریں کھینچنا شروع کی، ٹیڑھی میڑھی کچ مچ منحنی متعدد لکیریں کھینچی، اور ان لکیروں کو کھینچنے کے بعد ان کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس لکیر کو کھینچنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے اور ان میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ، فرمایا ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے اور ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ علی جس کی ولایت کو حق تعالی نے واجب قرار دیا، اور سب سے پہلے اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہے۔ اگر کسی نے علی کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے خدا کی ولایت کو سمجھے، پہلے نبی کی ولایت کو سمجھے۔ علی خلیفہ خدا، علی خلیفہ رسول۔ یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بعض روشن فکر نہیں راشن فکر وہ بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے علی پہلا خلیفہ ہے، کوئی کہتا ہے علی چوتھا خلیفہ ہے۔ نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ یہ جو خدا کو یہ جو اللہ کو ہم واحد کہتے ہیں، اللہ واحد، یہ مجازن کہتے ہیں، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا دو بھی ممکن ہے، اس کو آپ آدھا بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ گنتی میں بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن خدا حقیقتاً احد ہے۔ احد کا نہ نصف ممکن ہے، نہ اس کا دو ممکن ہے، نہ اس کو آپ گنتی میں لا سکتے ہیں۔ وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا۔ علی اللہ کی احدیت کے مظہر تام ہے۔ علی اس کائنات میں جس طرح سے شبلی شمیل نے کہا علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی نبی غیر نبی، کوئی انسان علی ابن ابی طالب کا عدیل و بدیل نہیں، صحیح و شریک نہیں، ہم پلہ نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کے سارے فضائل کو جمع کیا جائے تب بھی علی کی برابری ممکن نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا مسئلہ خلافت میں کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سرے سے میدان الگ ہے۔ اس لیے یہ اس کی بات کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبث بات ہے کہ علی پہلا ہے، علی چوتھا ہے۔ نہ علی پہلا ہے، نہ علی چوتھا ہے، کوئی پہلا ثابت کر کے بھی علی پر احسان نہ کرے، نہ، سرے سے میدان الگ ہے۔ برادران اہل تسنن، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے۔ تمام مسلمان جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، ہم جس خلیفہ کی بات کرتے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔
مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان اکٹھے ہو کے منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ علی خلیفہ خدا، علی خلیفہ رسول، علی جانشین رسول، علی اللہ کی تمام صفات، اسماء اور اسماء جلال و جمال کا مظہر تام علی ابن ابی طالب۔ اس خلافت کو ثابت کر کے اور علی کو پہلا خلیفہ ثابت کر کے علی پر کوئی احسان نہ کرے۔ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے اور جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے، وہ یہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ اس خلافت کی ارزش، اس خلافت کی اہمیت، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں اس خلافت کی حیثیت کیا ہے خود بتایا۔ جنگ صفین میں مقام ذیقار پر جب علی اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں اور آپ کے چچا کا بیٹا حبر الامہ عبداللہ ابن عباس بصرہ کا گورنر مفسر قرآن جب قریب کھڑا ٹکٹکی باندھے حیرت سے حیران پریشان سرگردان برابر علی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران اپنے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہا ہے، تو حیرت سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علی نے ابن عباس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں میری اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے دوبارہ علی کے نالین پاک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کیا، حضرت ناراض نہ ہو تو عرض کروں آپ کی جوتی اتنی پھٹ چکی ہے، اتنی کہنا ہے، اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تو عرب کا فقیر ترین شخص بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ سنا تو فرمایا، سنو ابن عباس، علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں تمہاری یہ حکومت اور خلافت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ اور وزن کریں گے اس جملے کا، سید العلماء علامہ علی نقی نقہ نے اس جملے کی وضاحت میں یہ بات کہی کہ تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں علی وہ واحد حکمران ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ علی خلیفہ خدا، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے جو امام احمد ابن حنبل نے بتایا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ وقت نہیں کہ میں عرض کروں کہ اللہ کی ولایت کو کیوں واجب کیا گیا، لیکن جیسے ہی اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا فوراً بعد اپنے نبی کی ولایت کا اعلان کیا اور فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ کیا اللہ کی ولایت میں نقص ہے، عیب ہے، کجی ہے، کمی ہے؟ کیا اللہ کی ولایت کافی نہیں ہے؟ یہ جو کہتے ہیں صرف اور صرف یا اللہ مدد باقی سب شرک و بدعت، یہ تو نعرہ لگایا جاتا ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے تو اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھا، اللہ نے اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھا، ورنہ اپنی ولایت کا اعلان کر کے پروردگار رک جاتا، فرمایا انما ولیکم اللہ، بات ختم تھی، لیکن پروردگار نے فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ پروردگار کیوں اپنے رسول کی ولایت کا اعلان کیا، کیوں اپنے بعد اپنے نبی کی ولایت کو واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ کنت کنزا مخفیا احببت لکی اعرف، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو فلسفہ تخلیق بشر، حصول معرفت پروردگار، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی معرفت کے حصول کے لیے خلق کیا۔ اگر سماعت بیدار ہے تو جملہ عرض کروں، یہ جملہ روح قرآن ہے، اور اسے صاحب تفسیر المیزان مرحوم علامہ طباطبائی نے بار بار اپنی تفسیر میں بیان کیا، اور وہ یہ کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔
اور انسان بننے کے لیے پہلے مرحلے میں اللہ کی معرفت شرط ہے. اللہ کی معرفت کے بغیر ہرگز انسانیت کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. تو معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. مثلا اگر مجھے وسیم بھائی کی معرفت مطلوب ہے اور یہ ملتان میں تشریف فرما ہے اور میں کبھی ملتان میں نہ جاؤں اور یہ کبھی میرے یہاں اسلام آباد تشریف نہ لائے, نہ ان سے کبھی میری بات ہو نہ ملاقات ہو, تو کیا معرفت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. رابطے کے بغیر معرفت ممکن نہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی معرفت کے حصول کے لیے خلق کیا اور معرفت کے لیے رابطہ چاہیے. اور رابطہ کیسے ہو؟ ہر انسان زمین, زمان اور مکان کے حصار میں مقید, محصور اور محبوس ہے. اور جس کی معرفت مطلوب ہے وہ لازمان ہے, وہ لامکان ہے. وہ زمان و مکان میں آ نہیں سکتا ورنہ خدا نہیں ہے. ہم زمان و مکان سے نکل نہیں سکتے. تو پھر معرفت کیسے حاصل ہو؟ اس زمینی, زمانی اور مکانی انسان کو اس لازمان اور لامکان خدا کی. اور جب تک رابطہ نہیں ہوگا تب تک معرفت ممکن نہیں. تو انسان کی تخلیق کا مقصد برباد ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. تو یہاں پر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو زمینی ہوتے ہوئے زمین کی حدوں کو چیرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جو زمانی ہوتے ہوئے زمان کی تمام حدود کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو زمین و زمان و مکان کی تمام حدود کو توڑ کر وہاں پہنچی ہے جہاں پر نہ زمین کا تصور ہے, نہ مکان کا تصور ہے, نہ زمان کا تصور ہے. اور خدا نے فرمایا سورہ مبارکہ نجم آیت نمبر 8, 9, 10, ثم پھر دنا قریب ہوا, فتدلا اور قریب ہوا. کتنا قریب؟ فکانا قاب قوسین, قوس ایک کمان, قوسین دو کمانے. تو وہ قریب ہوا. کتنا قریب؟ دو کمانے. کیا پروردگار قاب قوسین کہہ کے رک گیا؟ اگر اللہ قاب قوسین کہہ کے رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی ایک حد معین ہو جاتی. اس لیے پروردگار رکا نہیں, آگے بڑھا اور فرمایا او ادنا, دو کمانے یا اس سے بھی کم. شب معراج خدا اور مصطفیٰ کے درمیان دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم؟ کون بتائے؟ جبریل تو چوتھے آسمان سے آگے جا نہیں سکتا, تو پھر کون بتائے؟ یا خدا جانتا ہے, یا مصطفیٰ جانتا ہے, یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا. اس لیے پروردگار نے تیسرے مرحلے میں علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ جو حالت نماز میں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں, اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں. مفسرین قرآن مجید کو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دی. ہم اس بات میں نہیں جاتے. ہم کمال ادب سے دست ادب جوڑ کر مفسرین قرآن اور علوم قرآن کے ماہرین سے سوال کرتے ہیں, اللہ ولی ہے قرآن میں, رسول ولی ہے قرآن میں, علی ولی ہے قرآن میں, آپ بتائیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ ولی ہے مان لیں, رسول ولی ہے تسلیم ہو جائیں, علی ولی ہے تسلیم ہو جائیں. کسی کو یہ بات کرنے کی اور بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ وہ حدود و قیود ولایت علی و نبی و خدا کا تعین کرے کہ اللہ کتنا بڑا ولی ہے, رسول کتنا بڑا ولی ہے, اللہ کیا کر سکتا ہے, یہ خدا تو کر سکتا ہے, نبی نہیں کر سکتا, یہ نبی تو کر سکتا ہے, علی نہیں کر سکتا. حق آپ کو کس نے دیا؟ اللہ ولی ہے مانو یا پھر کھل کے انکار کر دو, رسول ولی ہے تسلیم ہو جاؤ یا پھر کھل کر انکار کر دو, علی ولی ہے مان لو یا پھر انکار کر دو. سب کی ولایتوں کے بورڈز الٹ جائیں گے اگر علی کی ولایت کا انکار کر دیا تو. اسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں کہ جب تک علی سے اسے منسوب نہ کیا جائے. حق ہمیں کس نے دیا؟ علی کی ولایت وہی ہے جو خدا کی ولایت.
اسے امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت خدا کی ولایت، وہ حب اللہ، ان سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے محبت کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں، اس سے آگے نہیں بڑھوں، صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے، توحید پرست بن جاتا ہے؟ نہ۔ امام حاکم نیشابوری، اور کیا بڑی بڑی شخصیات ہے، میں ساری باتوں کو چھوڑ کر بس ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اسی پہ گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ علی کی ولایت کا دائرہ کار اگر کوئی معین کرنا چاہتا ہے تو آئے علی ابن موسیٰ رضا نے، اور علی ابن موسیٰ رضا نے پیغمبر کی رحلت کے 190 سال گزرنے کے بعد اور علی کی شہادت کے 150 سال کے بعد 160 سال گزرنے کے بعد علی کی اور ائمہ کی ولایت کی حدود اور قیود کا تعارف کروایا کہ معصومین کی ولایت کی وسعتیں کہاں تک ہیں۔ جب 200 ہجری میں مامون الرشید کے کہنے پر علی ابن موسیٰ رضا خراسان کی طرف آ رہے اور جیسے ہی بازار نیشاپور میں پہنچے تو کم از کم لاکھ سے قریب افراد جمع، جن میں سے مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا کہ صرف 28,000 قلمدان تھے، محدثین تھے، لکھاری تھے، لکھنے والے تھے۔ اور جب فرزند رسول کی سواری پہنچی، یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج ٹھوکر نیاز بیگ میں مجلس ہے، آپ اکٹھے ہوئے، کتنے دن پہلے برابر آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے، اشتہارات بھیجے جا رہے ہیں، اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف عشق امام علی ابن موسیٰ رضا تھا، دلوں میں فرزند رسول کی محبت کا یہ اثر تھا کہ بس خبر سنی کہ مدینے سے چل چکے، لوگ جوک در جوک سمٹ کے جمع ہونا شروع ہوئے، اور ہزاروں کا یہ عظیم الشان اجتماع، جتنا میری تحقیق ہے غدیر کے بعد تاریخ اسلامی کا دوسرا بڑا اجتماع، جہاں حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے، یہ سروں کی سیاہی سواد اعظم۔ جیسی بازار نیشاپور میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری داخل ہوئی، ایک مرتبہ چونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اس لیے کئی اماریوں پر پردہ گرا دیا گیا، تو شور بڑھا، جو گھنٹوں سے انتظار کر رہے تھے، دنوں سے انتظار کر رہے تھے، عرض کیا فرزند رسول اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹائیے، ہم آپ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نے پردہ ہٹایا تو علماء اہل تسنن، علماء اہل تشیع نے لکھا جس کی نگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بے ساختہ اس کی نگاہوں سے اشک جاری تھی، یہاں تک کہ بازار نیشاپور میں گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ پھر فرزند رسول نے کچھ فاصلے کے بعد دوبارہ سے اماری کا پردہ گرا دیا اور آگے بڑھے، لیکن مجمع سے آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول اپنے رخ جمال کی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا، اب کچھ حدیث بھی بیان کر دی تھی، ہم آپ کی زبان سے حدیث سننا چاہتے ہیں۔ کیا محدثین ختم ہو گئے؟ ہزاروں کی تعداد میں، خود امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، اور بڑے بڑے محدثین کے استاد موجود، خود امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، جو 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، وہ خود اس مقام پر موجود ہیں۔ اتنے بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، پھر اتنا اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کسی محدث کی زبان سے حدیث کا سننا اور ہے، اور اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی زبان سے حدیث کا سننا اور۔ اس لیے آپ نے دوبارہ سے پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ وزن کریں گے، اس سلسلے کا وزن کریں گے، اس سلسلے سند کا اور سلسلے حدیث کا وزن کریں گے، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اگر برادران اہل تسنن یا برادران اہل حدیث تشریف فرمائیں تو اس بات کو زیادہ بہتر سمجھیں۔ دنیا حدیث میں حدیث کے معیارات ہیں، کس حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں اہل تسنن کے ہیں، ام المومنین عائشہ سے مروی۔ اگر ام المومنین عائشہ سے 1000 افراد حدیث نقل کریں، کسی کو وہ حیثیت نہیں دی جائے گی جو ان کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث نقل کرے۔ عروہ بن زبیر سے 1000 افراد حدیث نقل کریں، کسی کی وہ اہمیت نہیں ہے جو محمد ابن مسلم،
ابن شہاب زہری ان سے حدیث نقل کرے. اسے دنیا حدیث میں ام المومنین عائشہ کا سلسلۃ الظہر کہا جاتا ہے. اور ایک سلسلہ ذہب ہے جسے امام علی ابن موسیٰ رضا نے بیان کیا اور خود سے خدا تک پہنچے اور دنیا کو بتایا. باقی سارے سلسلے دیکھو, ان میں تمہیں ایک بھی معصوم نظر نہیں آئے گا, اور اس سلسلے میں ڈھونڈو تمہیں ایک بھی غیر معصوم نظر نہیں آئے گا. تمہاری مرضی, دین خدا کو کس سے لینا ہے. یہ جو امام علی ابن موسیٰ رضا نے یہ سلسلۃ الذہب بیان کیا بازار نیشاپور میں کم سے کم 80,000 افراد کی موجودگی میں, 28,000 قلمدان اور محدثین کی موجودگی میں. اس سے متعلق امام احمد ابن حنبل جو بازار نیشاپور میں موجود تھے, جتنا میں نے امام احمد ابن حنبل کی زندگی کو پڑھا, اہل تسنن کے 4 امام ہیں, نعمان بن ثابت, ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک ابن انس, باقی 3 ائمہ فقہ کو ملائیں امام احمد ابن حنبل کی برابری نہیں کر سکتے. صرف احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہے. قرآن کی 6,236 آیتیں, 6,236. اب نسبت لگائیے کیا حافظہ ہے, اور ساری زندگی حدیث لکھتے رہے. اتنی حدیثیں لکھی کہ انگلیاں گل گئیں. یہ احمد ابن حنبل پہاڑ سے وزنی نام, دنیا حدیث میں, دنیا فقہ میں یہ امام احمد ابن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی, یہ بھی بازار نیشاپور میں موجود تھے. جب انہوں نے امام علی ابن موسیٰ رضا کے یہ سلسلہ سند سنا, حدیث کی بات نہیں کر رہا, جب سلسلہ سنا تو یہ جملے لکھے جسے سنی شیعہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھے. یہاں تک کہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ علی ابن موسیٰ رضا نے بازار نیشاپور میں جس طرح خود سے خدا تک پہنچے, اور جو خوبصورت نام جس ترتیب سے آپ نے لیے, امام احمد فرماتے کہ اگر ان ناموں کو اسی ترتیب سے پڑھ کر کسی پاگل اور دیوانے پر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اب وزن کیجئے گا, امام حدیث سنا سکتے تھے, آپ کے مجمع نے, مخاطبین نے آپ سے سند طلب نہیں کی تھی, لیکن بات کی اہمیت کے مد نظر علی ابن موسیٰ رضا اتنی بڑی بات کہنے جا رہے تھے جس کے لیے امام نے لازم سمجھا کہ سند ذکر کرے. اس لیے سند ذکر کی اور پھر فرمایا سنو, اللہ یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی, جو اس قلعہ توحید میں داخل ہوا, امن من عذابی, میرے عذاب سے بچ گیا. توجہ, جب امام نے یہ فرمایا پردہ گرا دیا, لیکن سامنے ٹھوکر نیاز بیگ کے مومنین نہیں بیٹھے تھے. سامنے بازار نیشاپور کا وہ عظیم الشان اجتماع تھا جو کئی دنوں سے اور کئی گھنٹوں سے برابر حضرت کا انتظار کر رہے تھے. سراپا گوشت بنے ہوئے تھے, سراپا کان بنے ہوئے تھے. جیسے امام نے یہ فرمایا ایک مرتبہ آوازیں بلند ہوئی, سب متوجہ ہو گئے. صرف اتنی بات کہنے کے لیے علی ابن موسیٰ رضا اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر نہ کرتے, اس لیے آوازیں بلند ہوئی. فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کیجیے, اپنی بات کو مکمل کیجیے. جب آوازیں اٹھی کچھ لمحوں کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا نے عماری کا پردہ دوبارہ ہٹایا اور فرمایا سنو بشرطہا وشروطہا, یہ جو کلمہ توحید ہے, یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, یہ جو قلعہ توحید ہے کہ جو اس میں داخل ہوا, اللہ فرما رہے میرے عذاب سے بچ گیا. اس کی کچھ شرائط ہے, اس کی کچھ شروط ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, اور مسائل بھی میرے عزیز بھائی وسیم بھائی پڑھیں گے, تو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کرنے سے انسان موحد بن جاتا ہے, توحید پرست بن جاتا ہے. نہ, لا الہ الا اللہ توحید ہے, لیکن یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. اسے خمینی بت شکن نے مصباح الہدایہ میں, آیت اللہ جوادی عامری نے شمیم ولایت میں اس حدیث کی تفسیر میں یہ جملے لکھے ہیں. لا الہ الا اللہ توحید ہے, لیکن توحید کا نقطہ آغاز کمال توحید کیا ہے, اور توحید کا کمال کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کا اقرار, اعتراف, اظہار, یہ توحید خدا کا ناگزیر تتمہ ہے, ناگزیر تکملہ ہے, جس سے متعلق امام علی نقی الہادی فرماتے ہیں بنا تمت کلمت التوحید, ہم 14 سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے. یہ توحید خدا کا ناگزیر تتمہ, تکملہ, یہ آغاز توحید, وہ کمال توحید. پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا انکار کرے اور خدا سے دشمنی کرے, یا خدا کے بعد
ان 14 میں سے کسی کا انکار کر کے ان کا دشمن ہو جائے، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے بعد ان 14 کے علاوہ دنیا کی کسی بھی 15ویں انسان کو اٹھا کر ان کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا اور ان سے برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ ان کی ولایت وہی ہے جو خدا کی طرف سے، ان کی ولایت حق تعالی کی ولایت کا ناگزیر تتمہ، ناگزیر تکملہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا۔ یہ اللہ کی مشیت کا ظرف ہے، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ اگر کسی کو مشکل پیش آئے تو جائے دربار شام میں، جب امام حسن مصطفیٰ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی ولایت عہدی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے پہنچے، اور ایک مرتبہ امیر شام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب حسن مصطفیٰ میرے دربار میں آئے تو اتنی باتیں کرنا، اتنی باتیں اپنے آبا و اجداد سے متعلق کرنا کہ حسن مصطفیٰ ضد ہو جائے اور کچھ بات کرنے کی قابل نہ رہ سکے اور مجھ سے مباحثہ نہ کر سکے، مناظرہ نہ کر سکے، گفتگو نہ کر سکے۔ اسی طرح سے یہ سکھائے ہوئے زرخرید افراد جب امام حسن مصطفیٰ پہنچے تو یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، مروان بن حکم ہے، زیاد ہے، باقی ولید اور دوسرے افراد ایک مرتبہ ایک ایک بولی بولنا شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ اے حسن مصطفیٰ، آپ کا باپ تو بڑا بیچارہ، بہت غریب انسان تھا، زمین پر بیٹھ کر غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، معمولی لباس پہنتا تھا، غریبوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا، میرا باپ ایسا تھا، اس کے بعد اتنی زمین جائیداد، نوکر چاکر، مال مویشی، اتنی غلام کنیزیں۔ دوسرا بولا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 افراد۔ جب کافی دیر، کئی گھنٹے وہ برابر یہ باتیں کرتے رہے اپنے آبا و اجداد سے متعلق، اور امام حسن مصطفیٰ کے سامنے آپ کے بابا علی کی توہین کرتے رہے۔ جب سب بول چکے تو امام نے رخ کیا امیر شام کی طرف، اور لبھائے امام حسن مصطفیٰ میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد۔ اے امیر شام، تو ان افراد کے ذریعے سے حسن مصطفیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے، آبا و اجداد کے اعتبار سے ان لوگوں کے ذریعے حسن پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے۔ سن، پہلے میں حسن مصطفیٰ تمہارے دربار میں اپنے بابا علی سے جناب آدم تک، اپنی ماں فاطمہ سے جناب حوا تک، اپنے تمام آبا و اجداد اور اپنی ساری ماؤں کا کردار بھرے دربار میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر ان سے کہنا آ کر باری باری اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کر۔ آ کر میرے کان میں بیان کر دیں۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے اختیار کو بیان کیا اور اس جملے تک پہنچے، فرمایا لو قمت علی ھذا المقام، اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں 1 گھنٹہ، 1 دن، ہفتہ، مہینہ، نہ حولا فحولا، سال ہا سال کھڑے رہو، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا۔ لم احصیها، میں حسن شمار نہیں کر سکتا، میں حسن انہیں گن نہیں سکتا، اتنے فضائل عطا کیے پروردگار نے میرے خاندان پر۔ اس کے بعد اپنی ولایت کو بیان کیا، اپنے اختیار کو بیان کیا، اپنے تصرف کو بیان کیا، اور فرمایا سنو اہل شام، واللہ لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں حسن چاہوں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، والرجل امرأة والامرأة رجلا، چاہوں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ جب امام یہاں پہنچے، ملا باقر مجلسی صاحب بہار النوار نے، اسی طرح سے ابن ابی الحدیث معتزلی اہل سنت عالم ہے جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے تحریر کیا فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے شخص کھڑا ہوا اور امام حسن سے کہنے لگا یبن ابی تراب، اے علی کے بیٹے، من یقدر علی ذلک، کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ سکے؟ فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور اس دیکھنے کے بعد فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھ گئی؟ یہ جو سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا،
تو وہ ہو جاتی ہے. خمینی بت شکن نے اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے ہو جا پھر وہ ہو جاتی ہے. نا، یہ مراحل فہم بشر کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کی اہمیت پائی جاتی ہے. ارادہ کرنا وہی کہنا ہے، کہنا وہی ہو جانا ہے. اللہ کے ارادے کا مظہر، اللہ کی مشیت کا ظرف، اللہ کی رضا کا مظہر حسن مصطفیٰ. ایسا نہیں کہ جائے نماز بٹھائی، ایسا نہیں کہ نماز پڑھی، ایسا نہیں کہ ہاتھ اٹھائے. نہ، جیسے ہی امام نے اس کی طرف دیکھا فرمایا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، اسی لمحے جنس تبدیل ہوئی اور وہ دربار سے چلی. جب چلی تو وہ نادى الامام ونقبہا، امام نے پشت سے آواز دی بات پوری سنو، صدا پوری سنو. تو عورت بنی ہے تو کیا ایک گھر میں دو عورتیں رہیں گی؟ نہ، جا قد صارت عیالک رجل، جسے عورت چھوڑ کے آیا تھا وہ مرد بن چکی ہے. یہ حسن مصطفیٰ ہے، یہ آپ کا تصرف ہے. حسن مصطفیٰ ارادہ خدا، حسن مصطفیٰ حق تعالی کی مشیت، یہ 14 مشیت خدا ہے. اس لیے امام جعفر صادق نے بیان کیا، جسے اصول کافی کی پہلی جلد میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام سے نقل کیا کہ نحن واللہ مشیت اللہ، اللہ کی قسم ہم 14 مشیت خدا ہیں. اگر اب بھی کسی کے لیے بات روشن نہ ہوئی ہو تو جائے روز عاشور، جب حر ابن یزید الریاحی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا فرزند رسول کیا خدا مجھے معاف کر دے گا، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ امام فرماتے انتظار کرو، میں خدا سے دعا کروں گا. نا، 56 کتابیں مقتل کی جو جی چاہے اٹھائیں، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللؤلؤ، مقتل کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، سیرت اور تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں. جیسی حر ابن یزید الریاحی نے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا فرزند رسول کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا، لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. حسین ارادہ خدا کا مظہر، حسن ارادہ خدا کا مظہر. یہ 14 خود ارادہ خدا ہیں، یہ 14 خود مشیت خدا ہیں. اگر بات پہنچی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا، جیسے خود خدا سے مانگنا. آپ کی مرضی کہیں یا اللہ مدد، آپ کی مرضی کہیں یا نبی مدد، آپ کی مرضی کہیں یا علی مدد، آپ کی مرضی کہیں یا فاطمہ مدد، آپ کی مرضی کہیں یا مہدی مدد. جس سے بھی مدد مانگیں گے مل جائے گی. خدا سے مانگے تب بھی ملے گی، نبی سے مانگے تب بھی ملے گی، علی سے مانگے تب بھی ملے گی، مہدی سے مانگے تب بھی ملے گی. جس سے جی چاہے مانگے اور مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے، ان 14 کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت یقیناً مل جائے گی.